ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اب انہوں نے خود لکھی مگر اس کو اپنے نام سے شائع کرانے کی بجائے اپنے شاگرد کے نام سے شائع کرا دیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے اعمال لوگوں کے نام سے شائع ہو جائیں تاکہ ضائع ہونے سے بچ جائے، کیونکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، صلہ تو اللہ نے دینا ہے۔ لیکن آج حال یہ کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کا کے اعمال ہم اپنے نام کر لیں۔ اب تو حالت یہ بھی کتابیں خرید کر کے اپنے نام سے چھپائی جا رہی ہے۔ لوگ لکھنے والے باصلاحیت لوگوں کو اللہ ماشاءاللہ پیسے دے دیتے اور وہ مسودہ خرید لیتے ہیں اور اپنے نام سے شائع کرا دیتے۔ میں کہاں اللہ والوں کی وہ ذات کہ اپنی کتابیں دوسروں کے نام سے شائع کرا دی تاکہ اجر ضائع نہ ہو، اور اب کہاں حالات یہ کہ دوسروں کی کتابیں اپنے نام سے شائع کرا دی، دوسروں کے کلام اپنے نام سے شائع کرا دی۔ اس کا مطلب اخلاص رخصت ہو رہا ہے، لوگوں کے نزدیک اللہ کی رضا کی اہمیت نہیں رہ گئی، لوگوں کے نزدیک رضا الہی کی اہمیت نہیں رہ گئی، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حبیب اعلان کر دیے کہ زندگی بھی خدا کے لیے ہے اور موت بھی خدا کے لیے۔ اور یاد رکھنا، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہہ رہا ہوں، جس کام میں اللہ کی رضا ہوگی یا اللہ کی رضا کی نیت ہوگی، جس کام میں اخلاص ہوگا، اس کام میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہوگی، تو اس میں اللہ کی طاقت اور قوت بھی شامل ہوگی۔ جس کام میں خلوص ہوگا، اس کام میں خدا کی طاقت بھی شامل ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی، اسی میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ دین کے داعی اس کو خاص طور پہ سنیں، داعیان دین کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا، عبادت گزار۔ اس نے دیکھا کہ اس کے علاقے کے لوگ ایک درخت کی پوجا کرتے ہیں، درخت کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کو احساس ہوا کہ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ کی عبادت کوئی کیوں کرے؟ تو سوچا کہ یہ درخت ہی کاٹ دوں تاکہ شرک کی جڑیں کٹ جائے۔ کڑاڑی جو ہے وہ کندھے پہ رکھی اور کندھے پہ کڑاڑی رکھ کر کے نکلا۔ اب شیطان کو کب گوارا تھا کہ شرک ختم ہو یا شرک کا خاتمہ ہو؟ شیطان تو گمراہی، کفر و شرک، گناہ، بے باکی، وہ تو فواحشات عام ہی کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ آیا، اب یہاں دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات۔ شیطان آیا اور اس نے آ کر کے پہلے اس کو یہ کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان کی عادت ہے جیسا آدمی ویسی بات۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ درخت ہے، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں اس کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو شرک سے نجات مل جائے۔ اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں، اپنا اپنا کام کرو، جاؤ۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ کہا کہ میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ تو اگر تو جائے گا تو تیرے لیے ایک شرط ہے، اگر تجھے جانا ہے تو پہلے تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا، پھر میں تجھے جانے دوں گا۔ اب چونکہ اس کے اندر اخلاص بھرا تھا، حالانکہ شیطان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں، شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 انگلیوں میں انسان کو مسل سکتا ہے، کیونکہ وہ آگ سے بنا ہوا ہے نا، وہ آگ سے بنایا گیا، مسلے گا تو انسان مر ہی جائے گا۔ لیکن جہاں اللہ کی رضا ہوگی وہاں اللہ کی قوت بھی ہوگی، یہ خاص بات، اللہ کی طاقت بھی۔
بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں، قربانیوں کے معاملے میں یہ جو کھینچا تانی مچی ہے نا ہندوستان میں، شاید اخلاص میں کمی آئی ہے تو یہ دن دیکھنے پڑے۔ میرا ایمان کہتا ہے کہ اگر یہ کام اللہ کے لیے ہوتا تو کسی کی ماں نے دودھ نہ پلایا تھا کہ یہ دن ہمیں دے، مگر ہم نے اللہ کے لیے کرنا جب چھوڑا اور ٹکیا اور کباب کے پیچھے پڑ گئے، پھر دنیا نے یہ دن، ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، اس لیے کہ جس کام میں رضا الہی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت اس، اکثر کی جو ہے وہ میں بات اکثریت کی بات کر، اللہ کے کچھ بندے ہیں ایسے جنہیں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں۔ بلکہ اب تو میں لوگوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنو کہ یار گوشت ووشت اب آتا نہیں ہے تو اپنے گھر کے لیے اپنے خود ہی قربانی کریں، یعنی قربانی گھر کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہی۔ یہ ہم نے اپنے کانوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اب گوشت کوئی بانٹتا اٹھتا نہیں ہے تو ہم بھی اپنے گھر کے لیے کریں، یعنی نہیں آ رہا ہے نا گوشت تو خریدنے سے اچھا ہے کہ ہم بھی کچھ پیسے زیادہ ڈال کر کے ایک جانور ذبح کر لیں۔ یہ صورتحال اللہ کی رضا کا والے جو کام ہوتے ہیں پھر اس میں قدرت کی قوت شامل ہوتی۔ اگر آج بھی مسلمان توبہ کر کے مخلص ہو جائیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، دیکھیں ابھی حالت بدلیں گے، ابھی مسلمانوں کی حالت بدلے گی، لوگ اللہ کے لیے کریں گے۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھ سے تجھے لڑنا پڑے گا تب تو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں کشتی لڑنے لگے، اس عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا، اس کے سینے پہ بیٹھ گیا، یعنی اللہ نے اس میں اتنی طاقت دے دی، شیطان کو پچھاڑ دیا۔ شیطان کسی سے نہیں ہارتا سوائے مخلصین کے، صرف وہ اخلاص والوں سے ہارتا ہے۔ بڑا بڑا پہلوان اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اس کے نزدیک سب سے بڑا پہلوان مخلص ہے، یعنی اللہ کے لیے کام کرنے والا ہے۔ وہاں دبلے پتلے کا اعتبار نہیں ہے، وہاں سب سے بڑی طاقت اخلاص کی طاقت ہے، کیونکہ جب اس نے کہا تھا کہ میں بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا ورگلاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا تھا جا تجھ پر میرے مخلص بندوں پر تیرا وار نہیں چلے گا، میرے مخلصین پر تیرا وار نہیں چلے گا، یعنی اہل اخلاص کو تو نہیں بگاڑ سکتا جو میرے لیے زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو پچھاڑ دیا، اس نے کہا نہیں نہیں دوبارہ پھر مقابلہ ہو، دوبارہ پھر پچھاڑا، پھر نہیں سہبارہ پھر مقابلہ ہو، تیسری بار پھر پچھاڑ دیا۔ اب جب تینوں بار شیطان ہار گیا، اب دیکھو کیسے حملہ کیا۔ شیطان جب تینوں بار ہار گیا تو اب عابد نے کہا اب تو میں جا سکتا ہوں، اب تو میرا حق ہے جانے کا۔ اس نے کہا دیکھو ایک اچھی بات کیا، تم غریب آدمی دن بھر پیسہ کماتے ہو، رات کو عبادت کرتے، اگر یہ کمانے کی محنت سے اور مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے تو آپ دن بھر عبادت میں گزار سکتے ہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے پوچھ تھوڑی ہوگی۔ تمہارے بستر میں تکیے کے نیچے روزانہ تمہاری ضرورت کے مطابق جتنا تم کماتے ہو 2 درہم تمہیں مل جائیں گے۔ مست دن بھر 1 درہم خرچہ کرنا، 1 درہم میں کھانا پینا اور دن بھر عبادت کرنا، کتنی عبادت ہوگی؟ یا تو دن بھر کماتے ہو پھر رات میں تھوڑی سی عبادت کرتے ہو، یا تو دن بھر عبادت ہوگی، جاؤ واپس لوٹ جاؤ 2 درہم ملا کریں گے۔ یہاں پتا چلا شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے، شیطان کو دن بھر کی عبادت منظور ہے۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے